لیا کرو، آج کے بعد میں اللہ کی طرف سے تمہیں تیمم کی نعمت مل رہی ہے۔ جب تیمم کی آیتیں اتری، ایک صحابی مصعب بن عمیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چیخ کر کہنے لگے، ماں اول برکت یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، امت پر یہ تمہارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے کہ عائشہ کی وجہ سے خدا نے شریعت محمدیہ کا ضابطہ بدل دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں منصور ہوں مجھے دار و رسم سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ انا الحق کی صدا رہنے دے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا خصوم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، یہ عظیم الشان ماں بیٹا کانفرنس جو جامعہ مسجد گول جامعہ مسجد غلام محمد آباد فیصل آباد میں آج 13 مئی 1993 میں منعقد ہو رہی ہے، اس کانفرنس میں ہزاروں افراد کی شرکت پر میں فیصل آباد کی سپاہ صحابہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے آپ کو سپاہ صحابہ کا موقف سمجھنے میں خصوصی مدد ملے گی۔ کانفرنس کا عنوان ماں بیٹا ہے، ماں کون ہے، بیٹا کون ہے، اس
حقیقت پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد پاکستان کی موجودہ سیاست پر اور سابقہ حکومت کے کردار پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی صبر و تحمل سے، صبر و سکون سے میری معروضات کو سنیں گے اور دعا کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ کوئی آپ حضرات کی پوری توجہ ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ تقریر ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کروں؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جو تھک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت محمدیہ کی ماں ہے اور قرآن کی زبان میں ماں ہے کہ قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اس بنیادی نقطے کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی بات نہیں رہتا کہ حضرت عائشہ امت کی ماں ہے اور حضرت ابو بکر ہوں، بے شک نسلی طور پر حضرت عائشہ کے والد ہیں اور حضرت فاروق اعظم عمر کے لحاظ سے حضرت عائشہ سے بڑے ہیں، حضرت عثمان غنی حضرت عائشہ کی عمر میں بڑے ہیں، حضرت علی بھی حضرت عائشہ کی عمر میں بڑے ہیں، لیکن قرآن کی اس نص قطعی کے بعد پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ 1,44,000 پیغمبر کے صحابہ اور قیامت کی صبح تک آنے والا ہر عالم، ہر مولوی، ہر سنی، ہر نوجوان، ہر مسلمان کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ قرآن کی زبان میں حضرت عائشہ کا فرزند اور حضرت عائشہ امت کی ماں۔ اس بنیاد پر حضرت علی المرتضیٰ حضرت عائشہ کے فرزند بنتے ہیں اور حضرت علی کو ایک بیٹے کی حیثیت سے اور حضرت عائشہ کو ایک ماں کی حیثیت سے اس کانفرنس میں متعارف کرایا گیا ہے۔ 1400 سال سے شیعت زور لگا رہی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ تھی، ان کی لڑائی تھی، لیکن اس کانفرنس نے یہ کنسپٹ اور یہ تصور امت کو دیا کہ حضرت عائشہ ماں ہے، حضرت علی باپ ہے، اگر اختلاف ہوا بھی تو وہ اختلاف قافلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ ماں اور بیٹے میں کوئی چشمک ہو جائے تو اسے جنگ نہیں کہتے، اسے لڑائی نہیں کہتے، اسے دکھ نہیں کہتے، اسے دوری نہیں کہتے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی دونوں کی حیثیت ماں اور بیٹے کی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا آپس میں مکالمہ ہوا، اس مکالمے کا ذکر مسنوی میں حضرت مولانا جلال الدین روم نے نقل کیا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مرتبہ میرا زیادہ ہے، فاطمہ الزہرا نے فرمایا مرتبہ میرا زیادہ ہے، عائشہ نے کہا کہ میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ میں پیغمبر کے گھر میں ہوں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ میں رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہوں، میں پیغمبر کی لخت جگر ہوں، میں نبی کا جگر گوشہ ہوں، میں پیغمبر علیہ السلام کا خون ہوں۔ لیکن حضرت عائشہ نے بات کر کے ساری بات ختم کر دی، جس پر حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس میں شبہ نہیں،
تو پیغمبر کے گھر پرورش پا چکی ہے، اس میں شبہ نہیں، تو رسول اللہ کی لفظ ذکر ہے، اس میں شک نہیں، تو حسنین کی امی ہے، تو علی کی بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فیصلہ قیامت کی صبح کو ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی جب قیامت کی صبح ہوگی، جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کی گھڑی ہوگی، تو اے فاطمہ تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی، میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ ماں ہے، حضرت عائشہ اور علی بیٹے، حضرت عائشہ ماں ہے، علی بلند آواز، علی حضرت علی کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، مقام بڑا اونچا ہے، حضرت علی کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں، علی اسد اللہ الغالب ہیں، علی عظمت کردار کا گوہر تابدار ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ علی وہ ہے کہ جس کی پیدائش کعبے میں ہوئی ایک روایت میں، میں مانتا ہوں کہ جس کی پرورش کملی والے کے گھر میں ہوئی، جس کی شہادت مسجد میں ہوئی، علی وہ ہے کہ جو علم نحو کا بانی، علم صرف کا بانی، علم بلاغت کا بانی، علم بیان کا بانی، علی وہ ہے جو 27 جنگوں میں 26 جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہا، علی اسد اللہ الغالب، علی فاتح خیبر، علی صاحب ذوالفقار، علی پیغمبر کا رفیق، علی نبی کا بھائی، علی نبی کا چچزاد بھائی، علی پیغمبر کا داماد، علی عظمتوں والا، علی رفعتوں والا، علی بلندیوں والا، لیکن اتنا بڑا علی جو اتنے بڑے مقام پر ہے، اس علی کو میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کر 2 سال تک وہ صدیق کے پیچھے کھڑا ہے، اور پھر ہاتھ باندھ کر وہی علی عمر کے پیچھے کھڑا ہے، وہی علی 12 سال تک ہاتھ باندھ کر عثمان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اتنا بڑا علی، اتنی بڑی عظمتوں والا، صدیق کا مقتدی تھا، عمر کا مقتدی تھا، عثمان کا مقتدی تھا۔ جب وہ علی ابو بکر کا مقتدی تھا تو مجھے بھی ابو بکر کا مقتدی ہونا چاہیے، عمر کا مقتدی تھا مجھے بھی عمر کا مقتدی ہونا چاہیے، وہی علی عثمان کا مقتدی تھا تو مجھے بھی عثمان کا مقتدی ہونا چاہیے۔ 4 نمبر پہ علی خلیفہ تھا، علی نے خود کہا کہ میں عثمان کے بعد میں ہوں، تو مجھے ماننا چاہیے کہ اتنی بڑی عظمتوں والا آیا 4 نمبر پر تھا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھے، مرتبہ علی کا بڑا اونچا ہے، آپ جو مرضی کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں علی فاتح خیبر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں علی اسد اللہ الغالب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں علی پیغمبر کے داماد ہے، لیکن میں کیا کروں، اتنی بڑی حیثیتوں کے بعد علی بیٹا ہے عائشہ ماں۔ شیر خدا نے فرمایا کہ 40,000 اشعار عربی میں میں لکھتا ہوں اور کسی لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ ناصر بلاغہ پڑھو، میں جب علی کے علم کو دیکھتا ہوں تو میری پگڑی زمین پر گرتی ہے، میں جب علی کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہوں، جب میں علی رفعتوں کو دیکھتا ہوں تو استعجاب اور تحجر کی کھائیوں میں اتر جاتا ہوں، لیکن علی کو جتنا بھی بڑھاتا ہوں میں کیا کروں، پھر بھی وہ بیٹا۔ اور عائشہ کو عمر میں جتنا بھی کم کہو عائشہ ماں کہو، عائشہ عائشہ کیا ہے، عائشہ کیا ہے، عائشہ ماں۔ حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں والی عائشہ، سید سلیمان ندوی سیرت عائشہ کتاب لکھ کر امت پر احسان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضیلتیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ بتاؤ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس آدمی نے کہا آپ۔
آدمی نے کیا کہا؟ حضرت معاویہ نے اس کے منہ پر تماچا مارا کہ تو میری خوشامد کرتا. اس نے کہا اگر سچی بات کہو تو روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ عائشہ صدیقہ. صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو سارے صحابہ مل کر ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھتے، مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم سب مل کر عائشہ کے دروازے پر جانا اور عائشہ 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دیتی. علی علم نبوت کا، باب نبوت کا باپ. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ نے مشکات شریف کی حدیث پڑھی آنا مدینۃ العلم والی باب کا، کہ میں علم نبوت کا شہر اور علی اس شہر کا دروازہ. لیکن آپ کو ابن ماجہ اور کنز العمال اور مستدرک حاکم کی یہ روایت نہیں پہنچی کہ علی المرتضیٰ کو اس حدیث میں تو دروازہ آپ نے مانا، لیکن بغیر عمارت کے تو دروازہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھائی، شہر کو کہتے ہیں رونق کو، شہر عمارت کو تو نہیں کہتے. تو یہاں تو پیغمبر نے صرف دروازے کا ذکر کیا، تو باقی عمارت کہاں ہے؟ حدیث کا ایک حصہ پڑھتے ہو، پہلے تینوں حصے چھوڑ جاتے ہو کہ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم نبوت کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسها، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے. وہ آنا مدینۃ العلم وہ عمر جدارها، میں علم نبوت کا شہر ہوں، عمر اس شہر کی دیواریں ہیں. وہ آنا مدینۃ العلم وہ عثمان سقفها، میں علم نبوت کا شہر ہوں، عثمان اس شہر کی چھت ہے. وہ آنا مدینۃ العلم وہ علی بابها، میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے. آئیے اسی حدیث کو دیکھو کہ بنیاد پہلے ہے، صدیق پہلے ہے، دیوار دوسرے نمبر پہ، عمر دوسرے نمبر پہ، چھت تیسرے نمبر پہ، عثمان تیسرے نمبر پہ، دروازہ چوتھے نمبر پہ، علی بھی چوتھے نمبر پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، عائشہ، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، میں علی المرتضیٰ کے علم کا قائل ہوں اور میں ان کی بلندیوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ان کی بلندیوں کے بعد میں آپ کو ماں کے دروازے پر بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی بلندیوں پر پہنچ جائیں، لیکن ایک تو آپ ماں کے دروازے پہ جائیں گے تو ماں کے علم کو بھی دیکھو کہ ایک طرف صحابہ کہتے ہیں کہ 1,44,000 صحابہ کا علم ایک طرف، ماں کا علم ایک طرف، عائشہ کا علم ایک بات کی طرف. اگر آپ توجہ کریں، ہے توجہ آپ؟ حضرت عمر کا دور خلافت تھا. ایک آدمی مدینہ کے بازار میں شور مچا رہا اور کہتا یہ تھا کہ مجھے قتل سے بچاؤ، مجھے قتل سے بچاؤ، مجھے سزا قاضی نے دی ہے قتل، لیکن میں بے گناہ ہوں، لیکن میں بے گناہ ہوں. ہے توجہ آپ کی میری طرف؟ یہ بہت اہم تاریخی واقعہ ہے. اس آدمی نے چوک میں کہا وہ لوگوں مجھے بچاؤ، مجھے قاضی نے قتل کی سزا دی ہے لیکن میں بے گناہ ہوں. کسی نے بات نہیں سنی. حضرت علی جا رہے ہیں، اس نے حضرت علی کا دامن پکڑ لیا. اس نے کہا شیر خدا، تمہارا علم، تمہاری عظمت میرے کیس پر غور کرے. حضرت علی حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دو کہ اس کیس کی تفتیش میں خود کروں. انہوں نے کہا ٹھیک. حضرت عمر نے اجازت دی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پیچھے سے لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو بات؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ختم کرتا ہوں بات. ہے توجہ آپ؟ حضرت علی نے فرمایا
کہ اس آدمی کے کیس کی تفتیش مجھے دی جائے. حضرت عمر نے آرڈر کر دیا کہ علی تفتیش کریں. حضرت علی نے اسے بلایا, ہتھکڑیوں سمیت لایا گیا, اسے سزائے اور ہوتی تھی. حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے. اس نے کہا کیا. وہ آدمی کون تھا؟ اس نے کہا میرا مالک تھا. تو نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ اس نے کہا کیا. اس نے کہا اگر مالک کو تم نے قتل کیا تو ان کے بدلے میں تجھے قتل کیا جا رہا ہے, تو بے گناہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مالک کو قتل کرنا یہ بھی حق اور میرا بے گناہ ہونا یہ بھی حق. دو باتیں جمع کہ مالک کو میں نے قتل کیا یہ بھی حق اور میرا بے گناہ ہونا یہ بھی حق. ایک قاضی نے فیصلہ کیا, قاضی شرح نے, کہ مالک کے قتل کے بدلے میں تجھے سزائے موت کی جاتی ہے. تو جو فیصلہ قاضی شرح نے کیا وہ حق ہے, لیکن اس نے سیدھ کر کہا کہ کعبے کے رب قتل ہے بے گناہ. حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے مالک کو قتل کیا. اس نے کہا قتل کیا لیکن میں ہوں بے گناہ. یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ مالک کو قتل بھی کیا, ہوں بھی بے گناہ. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری عمر تھوڑی ہے, مجھے میرے مالک نے برائی سے مجبور کیا, میری عزت نفس پہ حملہ کیا, مجھے برائی پہ آمادہ کر کے مجھ سے بدفعلی کرنے کا ارادہ کیا, تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کر ڈالا. حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس اس کی کیا دلیل؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو یہ بات نہیں تھی. حضرت علی نے فرمایا کوئی گواہ لاؤ. اس نے کہا گواہ کوئی نہیں. اس نے کہا کہ کسی وجہ سے تو مجھے سزائے موت ہوئی ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور میرے ساتھ گواہ کوئی نہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہوا, تو میرے پاس گواہی کوئی نہیں, غلط کہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا فیصلہ سارا مسئلہ حضرت عمر کے سامنے رکھا اور حضرت عمر سے کہا. حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر تم مجھے اجازت دو تو بغیر گواہ کے میں اس کی تفتیش کروں. یہ وہ گہرائی ہے جو دنیا میں کسی اور کے حصے میں نہیں جانا. اگر تم مجھے اجازت دو تو بغیر گواہ کے میں اس مقدمے کی طرح تک پہنچوں. حضرت عمر نے اجازت دی. حضرت علی نے فرمایا کہ جو تمہارا مالک قتل کرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اسے کس جگہ دفن کیا, چلو میرے ساتھ اس کی قبر. حضرت علی اس کی قبر پہ پہنچے اور حکم دیا پولیس ساتھ ہے کہ اس کی قبر کو اکھاڑو. جب اس کی قبر اکھاڑی گئی تو اس کی قبر میں مالک نہیں تھا. رشتے داروں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں دفن کیا 4 دن پہلے, آج اس قبر میں مالک نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے, اس کو رہا کر لیا. حضرت عمر نے فرمایا کیا بات کہ تم نے کہا مالک کو قتل کیا, اس نے اعتراف ظلم کیا. تم نے کہا قبر پہ جاؤ, قبر پہ پہنچے, قبر کھولی, اس میں مالک نہیں ہے. حضرت علی نے رسول اللہ کی حدیث ہے تو چند گھنٹوں کے بعد جب یہ بات حضرت عمر کے سامنے آئی تو اس موقع پہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا لولا علی اللہ اکبر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اسی معاملے ایک طلاق کا مسئلہ, اس طلاق کے مسئلے میں بھی حضرت معاذ بن جبل نے ایک حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی
تو حضرت اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا معاذ لہلك عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک۔ میرے بھائی اتنے بڑے علم کا سمندر علی، لیکن اس علی کو دیکھو کہ جب وراثت کا موقع آتا ہے، وراثت کے وقت کا موقع آتا ہے، تو وہی علی دو دانو ہو کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھا اور کہتا ہے کہ اماں بتاؤ پوتے کی وراثت کا کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بیٹے کی وراثت کا کیا ہوا؟ پوتے کی وراثت کیسی ہے؟ نواسے کی وراثت کیسی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عورت ہے کہ جس نے 10 سال پیغمبر کی صحبت میں گزارے۔ کتنے سال؟ 10 سال، اور نبی کی وفات کے بعد 48 سال تک عائشہ زندہ رہی۔ کتنے سال تک؟ 48 سال۔ 48 سال میری ماں نے بیوی کا وقت گزارا۔ 48 سال کی مدت میں عائشہ صدیقہ کا کیا کردار تھا؟ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ میں رات کے وقت جب گیا ہوں تو عائشہ بستر پہ ہو، جب بھی میں جاتا ہوں میری خالہ کبھی رکوع میں ہوتی کبھی سجدے میں۔ عائشہ کتنی بڑی سخی تھی کہ عائشہ کی لونڈی نوکرانی بریرہ کہتی ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا اور عائشہ نے فرمایا خیرات کر دو، سارا گھر خالی کر دیا، لیکن جب روز افطاری کا وقت آیا تو عائشہ کے پاس افطاری کے لیے ایک کھجور بھی نہیں تھی، اور عائشہ نے کہا بریرہ کھجور تو افطاری کے لیے رکھ لیتے، لیکن بریرہ کہتی ہے کہ عائشہ اماں فرماتی ہیں کہ بریرہ مدینہ کا کوئی فقیر نہ بچ جائے کہ جس میں عائشہ صدیقہ کے گھر کا سامان نہ ہو۔ تہجد کا وقت عائشہ سجدے میں، ایک دن ساری رات عائشہ رکوع میں کھڑی اور کبھی قیام میں کھڑی روتی رہی۔ سلام پھیرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے پوچھا خالہ آج کیا ہوا ساری رات کھڑی رہی ہو؟ تو اماں نے رو کر کہا عبداللہ مجھے نہیں پتا، قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آئی تھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ قیامت کے دن مجرم علیحدہ ہوں گے، کامیاب علیحدہ ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ میرا شمار کن لوگوں کو قیامت کے دن اتنا بڑا خوف۔ اماں فرماتی ہے کہ دنیا میں وہ عورت کہ جس عورت کو 10 باتوں میں پوری امت پر فضیلت حاصل، میں وہ عورت جس کا نکاح پیغمبر کے ساتھ کنواری حالت میں ہوا، میرے علاوہ رسول اللہ نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کی، میں وہ عورت کہ جس نے نبی کے بعد جس نے آنکھ کھولی تو بلوغت کے بعد میری پہلی نظر اپنے شوہر پہ کرتی۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ رسول اللہ جب برتن میں پانی پیتے تو جس جگہ پر میں منہ لگا کر پانی پیتی رسول اللہ وہیں سے پانی پیتی۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کی چبائی ہوئی مسواک پیغمبر نے وفات کے وقت خود چبائی اور میرے لعاب دہن سے لگی ہوئی مسواک کو پیغمبر نے بھی رکھا۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے سر کے دوپٹے کو پیغمبر نے بدر کے میدان میں پرچم نقوی بنایا۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ میری وجہ سے قرآن پاک کی 17 آیتیں میری شان ہوئی۔ اماں فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کے حجرے میں پیغمبر نے وفات پائی، میں وہ عورت ہوں کہ جس کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا اور پیغمبر نے وفات پائی، میں وہ عورت ہوں جس کے حجرے میں آج بھی رسول اللہ موجود۔ اماں فرماتی ہیں کہ یہ فضیلت دنیا میں کسی اور عورت کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں عائشہ صدیقہ اللہ کو کتنا پیار تھا، نبی کو کتنا پیار تھا۔ حضور کی 11 بیویاں، یہ روایت سے ہے کہ 13 بیویاں تھیں، پیغمبر نے 11 بیویوں میں انصاف یا مساوات قائم کی، لیکن ایک دن رسول اللہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں سب عورتوں سے مساوات کرتا ہوں لیکن میری سبھی محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے، اگر کسی سبھی محبت میں میرا دل زیادہ محبت کا اظہار کرے تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بخاری شریف میری ماں کے ساتھ عائشہ صدیقہ کے ساتھ میرے پیغمبر کو میرے روحانی باپ کو کتنی محبت ہے، اور صرف نبی کو نہیں اللہ کو کتنی محبت ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، میں ایک واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو عائشہ سے کتنی محبت ہے۔ خدا کو
نبی کی تو وہ بیوی ہے، نبی کو تو بیوی سے تعلق و محبت ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن پروردگار کو عائشہ سے کتنی محبت ہے۔ حضور کی زندگی میں دو جنگیں ایسی ہیں کہ جن جنگوں میں حضرت عائشہ نبی کے ساتھ تھی، ایک غزوہ بنی مصطلق اور ایک غزوہ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع ٹاکیوں والا غزوہ جس میں صحابہ کے پاؤں ٹوٹ گئے تھے اور ٹاکیاں لگی گئی تھی، اس غزوے میں عائشہ صدیقہ نبی کے ساتھ ہے۔ حضور ہر جنگ میں قرآن نازل کرتے تھے، جس عورت کا نام قرآن نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے جنگوں میں، اور علیحدہ کھٹاوے میں علیحدہ خیموں میں ان کا قیام ہوتا۔ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت عائشہ نبی کے ساتھ ہے، مدینہ سے کئی میل کے فاصلے پر صرف ایک مقام ہے، اس مقام سے رات کو پڑاؤ ڈالا گیا۔ آدھی رات کے وقت، آدھی رات کے بعد وہاں سے قافلے میں چلنا تھا، نماز عشاء وہاں پڑی اور عشاء کے بعد قافلے میں آرام کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تہجد کے وقت یہاں سے قافلہ چلے گا، اگلی منزل سے پہنچے گا، کیونکہ یہاں پانی کوئی نہیں، یہاں پانی نہیں، اگر یہاں ٹھہرے رہے تو نماز فجر ضائع ہو جائے گی، وضو کیسے کریں گے؟ تہجد کا وقت آیا، سارے صحابہ اٹھ بیٹھے، صحابہ کی قطاریں لگ گئی، صحابہ کی سواریاں تیار ہو گئی، لیکن رسول اللہ اپنے خیمے میں تھے۔ حضور باہر تشریف لائے، پتہ چلا کہ حضور تو بیدار ہو گئے، لیکن عائشہ کا آرام کر رہی ہے۔ اور عائشہ کیسے آرام کر رہی ہے کہ رسول اللہ کے جسم اثر کے ساتھ عائشہ کے جسم کا کچھ حصہ مست ہو رہا ہے، اس لیے پیغمبر عائشہ کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہیں، نبی کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن عائشہ آرام کر رہی ہے، اور عائشہ کی وجہ سے میرا پیغمبر نہیں اٹھتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں وہ سارا واقعہ ہے جو دن رات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ عائشہ کو جگاؤ، عائشہ نہیں اٹھے گی، نماز فجر ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ تھوڑی دیر اور گزر گئی تو فجر کی اذان کا وقت ہوگا، یہاں تو پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ پانی نہیں ہے تو اللہ کا فرض کیسے ادا کریں گے؟ اس بنیاد پر سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کو لوگوں نے کہا کہ جاؤ عائشہ کو جگاؤ۔ صدیق بھاگے ہوئے آئے کہ اتنے دنیا بیدار ہو گئی، نبی عائشہ کی وجہ سے بیدار نہیں ہوتے، آئے اور عائشہ صدیقہ پہ اتنا غصہ کیا، اتنا غصہ کیا کہ صدیق اکبر نے آ کر حضرت عائشہ کی کمر پہ چوکا لگایا۔ یہ انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا عائشہ کی کمر پہ کس نے لگایا؟ ابو بکر صدیق نے۔ ابو بکر والد ہے، والد نے بیٹی کی کمر پہ چوکا لگا دیا۔ کوئی عیب نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی کفر نہیں تھا، کوئی جس کو قصور نہیں تھا، لیکن عائشہ کی کمر پہ چوکا باپ نے لگایا۔ عائشہ میری ماں ہے، میری ماں کو تکلیف پہنچی، عائشہ اٹھ بیٹھی اور کمر پکڑ کے بیٹھ گئی اور فرمایا یا رسول اللہ میری کمر میں بڑی تکلیف ہے۔ اور باپ نے عائشہ کی کمر پہ چوکا لگایا، اور چوکا لگانے کی دیر ہے کہ عائشہ تڑپ اٹھی، پریشان ہو گئی، اور عائشہ کیا پریشان ہوئی کہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ ادھر توجہ فرمائیں، ادھر حضرت عائشہ کی کمر پہ چوکا لگایا۔ فیصل آباد کے سنیو، یہ چوکا لگانا، یہ انگوٹھا لگانا کوئی عیب نہیں تھا۔ انگوٹھا کیوں لگا؟ اس لیے کہ صحابہ پریشان تھے، پانی وضو کے لیے نہیں ہے، تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو نماز فجر ضائع ہو جاتی۔ عائشہ کی کمر پہ ایک چوکا لگنے کی دیر تھی، اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جلدی کر اور قرآن کی یہ آیتیں لے کر میرے پیغمبر پہ اتار دے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً تیمم کر لیا کرو۔ آج کے بعد میں اللہ کی طرف سے تمہیں تیمم کی نعمت مل رہی ہے۔ جب تیمم کی آیتیں اتری، ایک صحابی عطاء بن حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چیخ کر کہنے لگے ماں اول برکت یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، امت پر یہ تمہارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے کہ عائشہ کی وجہ سے خدا نے شریعت محمدیہ کا ضابطہ بدل دیا۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ عائشہ صدیقہ میری ماں، تیری ماں، امت کی ماں، کائنات کی ماں، اولیاء کی ماں، اتقیاء کی ماں، اماموں کی ماں، صحابہ کی ماں، ساری دنیا کی ماں، اس عائشہ کی کمر پہ باپ انگلی لگائے تو خدا برداشت نہ کرے۔ آج اسی عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے میں برداشت کر لوں، ثانیہ لکھا جائے میں برداشت کر لوں، منافقہ لکھا جائے میں برداشت کر لوں، اگر میرا پروردگار باپ ابو بکر کی انگلی برداشت نہیں کرتا تو آج اس ملک میں غلام حسین نجوی نے عائشہ کو بندریہ لکھا اور وصول حسین دہلوی نے ثانیہ لکھا، میں اس کے خلاف
جنگ کرنا عبادت سمجھتا ہوں، کیوں کہ ماں کی عزت کی رکھوالی، ماں کی چوکیداری میرا ایمان ہے، میرا مذہب مسلمانوں، ماں کی عزت کا پتہ چلا؟ بولو تو صحیح، نہیں پتہ چلا۔ عائشہ صدیقہ کی عزت و ناموس کا پتہ چلا؟ ایک اور بات کہتا ہوں، توجہ کریں، ایک جنگ تھی، ایک دوسری جنگ جسے جنگ بنی مستلق ہے، اس جنگ بنی مستلق میں حضرت عائشہ کا نام پورے میں نکلا۔ عائشہ صاحب مدینہ منورہ بنی مستلق گئی، واپس آتے تھے ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، حضور اور سارے صحابہ لشکر صاحب، حضرت عائشہ کا وزن تھوڑا تھا، دبلا پتلا جسم تھا، کچاوے سے کچاوا اتار کر نیچے رکھا، صحابہ سب لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، اماں بھی چلی گئی۔ جب لوگ واپس آ گئے، قافلہ چل پڑا، صحابہ نے کچاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھا، پتہ نہیں چلا کہ اماں کچاوے میں ہے یا نہیں، لیکن اماں قضائے حاجت کے لیے گئی۔ قضائے حاجت کیا کرنا تھا کہ وہاں حضرت عائشہ کا ہار گرا، ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرتی ہے، دیر ہو گئی، واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاند کی چاندنی تھی۔ اما عائشہ نے اپنا دوپٹہ زمین پہ بچھایا، اس پر لیٹ گئی، آدھا حصہ اوپر لے لیا، آدھا نیچے ہے، اور صحابہ نے رواج تھا اہل اولا میں کہ جب لشکر روانہ ہوتا ایک آدمی دو روز کے فاصلے پر اکیلا چلتا تھا تاکہ قافلے میں گری پڑی چیزوں کو اٹھائے۔ تو ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل تھا، وہ 1-2 میل پیچھے آ رہے تھے، دور سے انہوں نے دیکھا کوئی کپڑا پڑا ہے، جب قریب آئے تو حرکت ہوئی، حضرت عائشہ کو انہوں نے پردے کی آنکھیں اترنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، جب قریب پہنچے حضرت عائشہ نے آج پا کر بیدار ہوئی، اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ ہے، تو ان کی زبان سے، صفوان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے پوری زندگی میں صفوان سے زیادہ پاک باز انسان نہیں دیکھا کہ جس کی زبان سے صرف یہ لفظ سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میرے قریب انہوں نے اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پر سوار ہوئی، کچاوے پر بیٹھ گئی، اور یہ قافلہ یہاں سے مدینہ سے چلا، یہ حضرت صفوان اس سفر سے چلے مدینہ کی طرف، مدینہ بھی نہیں پہنچے کہ صبح ہو گئی، اور مدینہ سے کچھ میل پہلے دور سے قافلہ نظر آیا صحابہ کا، قافلہ ایک جگہ قیام فرما ہے، تو حضرت صفوان وہاں پہنچے، اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اس کچاوے سے نکلی اور نکل کر اپنے کچاوے میں جا کر بیٹھ گئی، کسی کو زیادہ پتہ نہ چلا، بات ختم ہو گئی، مدینہ پہنچے، حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی، حضور کے گھر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا، حضرت عائشہ مغرب کی نماز کے بعد قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، حضرت عائشہ ایک جگہ بیٹھی اور ایک جگہ یعنی کھڈا آیا، حضرت عائشہ اس کھڈے کو عبور کرنے لگی تو ان کا پاؤں پھسل گیا، حضرت عائشہ نہیں، میں غلط کہہ گیا، حضرت عائشہ جا رہی ہے، ان کے ساتھ ان کی نکرانی ہے جن کا نام ام مصطح ہے، ام مصطح، ان کا پاؤں پھسلا، حضرت عائشہ نے فرمایا ام مصطح کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مصطح تجھ پر ہلاکت ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مصطح کو تیرا بیٹا ہے تو بیٹے پر تو بدعا کرتی ہے۔ اس نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، تجھ پر تہمت لگ گئی کہ رات کے وقت اس صفوان ابن معطل کے ساتھ آئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ جوان لڑکی ہے اور صفوان ابن معطل کے ساتھ آئی ہے، تو میرا بیٹا بھی اس تہمت لگانے والوں میں شریک ہے، اس لیے میرا پاؤں پھسل گیا تو میں نے بیٹے پر بددعا کر دی کیونکہ میرے دل میں بیٹے کا خیال آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے قضائے حاجت بھول گئی، میں پریشان ہو گئی، پریشان ہو کر گھر آئی، اور جب گھر آ کر بیٹھی تو مجھے کچھ سوچتا نہیں تھا، گھر رسول اللہ کا تھا، رات گزر گئی، میرے دل میں خیال آتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی مہر و محبت جو پہلے مجھے نظر آتی تھی آج نظر نہیں آتی۔ ایک دن گزرا تو میں نے رسول اللہ سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اپنے گھر چلی جاؤں، تو رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کہتے ہی مجھے اجازت دے دی، ورنہ میں نے کبھی پیغمبر نے ایک مرتبہ کہتے اجازت نہیں دی، جب میں اجازت مانگتی حضور فرماتے عائشہ آج نہیں کل چلے جانا، کل نہیں تو پرسوں چلے جانا، لیکن آج میں نے اجازت مانگی تو میرے پیغمبر نے کہا عائشہ تجھے اجازت ہے۔ جب پہلی مرتبہ اجازت ملی تو میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا میرا پیغمبر مجھ سے ناراض ہو۔ مسلمانوں، موت دنیا میں اور بھی بڑی آئی ہے، اس جیسی موت لاؤ
کہ جس ماں کی عزت کا سوال آیا تو عرش اور سر ہل گیا. میں اس ماں کی بات کرتا ہوں کہ جس ماں کی عزتوں کے ترانے عرش اور عرش معلیٰ پہ گائے گئے. حضور علیہ السلام پریشان، اتنے پریشان کہ پیغمبر عائشہ کو تو اجازت دے دی، لیکن مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا. گلیوں میں چوکوں میں لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ عائشہ رات کے وقت صفوان بن معطل کے ساتھ آئی ہے. اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا اور میں نے وہی آیتیں پڑھی ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، دینداروں، اس وقت کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو جو تہمت لگی تھی عائشہ پر، جو تہمت لگائی گئی تھی. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس کو برا نہ سمجھو، یہ تہمت لگنا عائشہ کے حق میں بہتر ثابت ہوا. یہ قرآن کہتا ہے لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. جس نے گناہ کمایا والذی تولى کبرہ، جو ان میں سے سب سے بڑا تھا، کبرہ منهم له عذاب، بہت بڑے عذاب کی خوشخبری دی. توجہ کیجیے، جہاں پر الذی تولى کبرہ، یہ جو کبر ہے، اس کبر سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے. قرآن کہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے. 1400 سال پہلے جس نے بلا جواب عائشہ کو برا کہا، قرآن نے اس پر لعنت بھی کی، اس کو عذاب کا اعلان بھی کیا. آج پوری دنیا میں غلام حسین نقوی ہو، خمینی ہو، کلینی ہو، عبدالکریم استاد ہو، اکبر شاہ ہو، جو عائشہ کو برا کہے گا اس لعنت کا مستحق ٹھہرے گا جس کا اعلان 1400 سال پہلے پروردگار کر چکا. میرے بھائیوں، ہے توجہ آپ کی؟ میں واقعہ پورا کروں آپ کے سامنے. میرے بھائیوں، رسول اللہ پریشان، مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا تھا. چوکوں میں لوگ کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ عائشہ کی کیا بات ہے. جب نبی پریشان ہو گئے، بخاری شریف کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ پیغمبر ایک دن حضرت عائشہ کے گھر آئے. والدہ پریشان ہے، والد پریشان ہے، ابو بکر پورا پریشان ہے، ماں ام رومان زینب پریشان ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. رسول اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا. حضور نے فرمایا ام رومان کیوں پریشان ہے؟ ام رومان نے کہا یا رسول اللہ، جو قیامت مجھ پر اور ابو بکر پہ اتری ہے وہ تو کبھی نہیں آئی. حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ تو ام رومان نے کہا کہ جس دن سے عائشہ آئی ہے وہ تو مکان کے پچھلے کمرے میں بیٹھی ہے اور مصلی بچھا کر وہاں روتی رہتی ہے. اس نے تو کبھی کھانا نہیں کھایا، وہ تو روٹی نہیں کھاتی، وہ تو پانی بھی زیادہ نہیں پیتی، وہ تو پریشان رہتی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ حضور بتایا گیا عائشہ پچھلے کمرے میں ہے. حضور پچھلے کمرے میں تشریف لے گئے. اماں فرماتی ہے کہ میں مصلی پر بیٹھی تھی، میں رو رہی تھی، میں اللہ کے دروازے پہ تھی کہ میرا پیغمبر مصلی کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ گیا اور میرے قریب آ کر میرے رسول نے سوال کیا. مسلمانوں، جو سوال دنیا کے سرکار نے میری ماں سے کیا اس میں غور کرو. بخاری شریف میں وہ پورا سوال امام بخاری نے نقل کیا ہے. حضور نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان کنتی الزمتی فتوبی الی اللہ. اے عائشہ، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ. میں نہیں معافی مانگتا. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کنتی الزمتی فتوبی الی اللہ، اگر تجھ سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیغمبر نے میرے سامنے یہ بات کہی تو میرے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. میں نے بات کرنا چاہی، میری زبان رک گئی، مجھے سوال بھول گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول، میری مثال تو یوسف کے باپ جیسے. میں اس پریشانی میں یوسف کے باپ کا نام بھول گئی، یعقوب نام. فرمایا کہ میری مثال یوسف کے باپ کی ہے کہ جس نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ میرا غم تیرے سوا کسی کے پاس. اے اللہ کے رسول، اگر میں کہوں کہ میں مبتلا ہوں تو یہ صحیح نہیں، اور اگر میں کہوں مبتلا نہیں ہوں تو آپ شاید میری بات نہیں مانیں. یہ کہہ کر عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خاموش ہوں. رسول اللہ اٹھ کر چلے گئے. ایک
گزرا، دوسرا دن گزرا، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. جب مدینہ کی گلیوں میں یہ بات عام ہو گئی، حضور نے مسجد نبوی میں صحابہ کا اجلاس بلایا. وہ اجلاس بڑا عجیب تھا، وہ بڑی عجیب بات تھی. حضرت عائشہ سے پیغمبر نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ عائشہ کو کیا کرتی ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں پروردگار کے دروازے سے روتی ہوں. کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، میں تو اللہ کے دروازے پہ. تو میرے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا مصلی پہ، اور مسجد نبوی میں صحابہ کا اجلاس ہے، ہزاروں صحابہ جمع. حضور نے ہمت بیٹھ کے فرمایا صحابیوں میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میری رائے کہ عائشہ کے گھر میں جو نوکرانی بریرہ کام کرتی ہے اس سے پوچھو کہ عائشہ کہتے ہیں. چنانچہ بریرہ کو بلایا گیا اور بریرہ سے پوچھا بریرہ بتاؤ عائشہ کہتی ہے؟ تو بریرہ نے کہا کہ میں نے کئی سالوں میں عائشہ میں کوئی غلطی نہیں دیکھی سوائے اس غلطی کے کہ عائشہ رات کو سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے عائشہ میں کوئی کوتاہی نہیں. حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا عورتیں تو اور بھی بڑی، آپ نبی تحقیق کریں اور دیکھ لیں، کچھ اور وقت دے لیں، کچھ اور صحابہ ہوتے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن سب کے پیچھے فاروق اعظم تھے. حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول میں ایک سوال کرتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کرایا تھا یا پروردگار نے کرایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح عرش سے ہوا تھا. تو عمر فاروق نے فرمایا اگر عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ نے کرایا تھا تو پھر وہ خدا اتنا بھولا بھالا نہیں ہے جو آپ کے بستر پہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ مجھے معلوم ہوتا کہ عائشہ پہ تہمت ناجائز غلط تہمت ہے. پیغمبر نے جب فاروق اعظم کا یہ لفظ سنا اور انہوں نے فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ عائشہ کا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کر، اس کے سپرد کر، اور جب تک اوپر سے فیصلہ نہ آئے کوئی بات ذہن میں نہ رکھیں. حضور نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر دیا. یہ کہہ کر حضور اٹھے اور ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا ابو بکر پریشان نہ ہونا، اب میں نے عائشہ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے. جس چارپائی پہ جس چٹائی پہ رسول اللہ تشریف فرما کے ابھی وہی بیٹھے ہیں کہ ام رومان ایک طرف بیٹھی ہے، ابو بکر اس طرف بیٹھے ہیں کہ اسی وقت وہی الہی کے آثار آئے اور پیغمبر کے ماتھے سے پسینہ آیا. جب نبی پر وہی اترنے لگی تو ابو بکر کہتے میں نرم اٹھا، ام رومان کہتی ہے میں سیکھ اٹھی کہ فیصلہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ صادر ہوا تو نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اے عائشہ تجھے مبارک ہو، آج اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں عائشہ کی صفائی میں اتار دی ہے. اور قرآن نے کہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اے پیغمبر جب عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو نے 4 گواہ کیوں نہیں مانگے تھے؟ اے پیغمبر سبحانہ کہا تھا بہتان الذی، عائشہ کا دامن پاک ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. مولانا قاسم نانوتوی سے ایک عیسائی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی ماں مریم کو قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، اور تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام والدہ کو تو قرآن نے کچھ نہیں کہا. تو مولانا نانوتوی نے جواب دیا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی ماں صحبت رکھے گی، اس لیے ہمارے قرآن نے اس کی صفائی کی، اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی ماں آمنہ پر کبھی صحبت ہی نہیں کی. لیکن یہاں عائشہ پہ جب صحبت لگی تو اللہ کا قرآن خاموش نہیں تھا. مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ جس وقت حضرت عیسیٰ پہ تہمت لگی، عیسیٰ پہ تہمت لگی یا نہیں لگی؟ کیا حضرت مریم پہ تہمت لگی؟ اور کیا تہمت لگی کہ ماں کانا ابو کی مراد تو ماں کانا تو ابو کی بنی کیا؟
عیسیٰ کی ماں سے کہا گیا تیرا بھائی کیا اس کا ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی مراد ہوں تو ماں کانا ابو کے بنیا، تیرا تو باپ بھی اچھا تھا، تیرا بھائی بھی اچھا تھا، یہ بغیر باپ کے بیٹا، بغیر خامد کے بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ تو کوئی سوال مریم نے اشارہ بچے کی طرف کیا کہ اس بچے سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اشارہ کی نہیں کالو کئی منقل کانا کیا، انہوں نے کہا بچہ پنگوڑے میں کیسے بولے گا؟ تو وہ بچہ بول تھا کالا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے سر پہ خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے، میں تو عیسیٰ بن مریم ہوں۔ میرے دو دوستوں جب مریم سے تہمت لگی تو ایک بچہ بولا، جب یوسف پہ تہمت لگی تو 3 مہینے کا بچہ بولا، اور لیکن عائشہ پہ تہمت لگی کوئی بچہ نہیں بولا، کوئی بوڑھا نہیں بولا، کوئی اونٹ نہیں بولا، کوئی سواری نہیں بولی، کوئی آسمان نہیں بولا، ستارے نہیں بولے، کوئی درخت نہیں بولا، بلکہ عائشہ کی صفائی دینے کے لیے پروردگار خود عدالت کے کٹہرے میں آیا اور عائشہ کی صفائی میں قرآن کی 17 آیتیں اتاری اور دنیا کو بتا دیا اور لوگوں قیامت تک آنے والی جس عورت کو میں نے امت کی ماں بنایا ہے وہ ماں اتنی مقدسہ ہے، اتنی مطہرہ ہے، اتنی منزہ ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اس کی صفائی پہ عرش کا قرآن بول رہا بولا ہے یا نہیں بولا؟ آج عائشہ صدیقہ کو کوئی شخص ثانیہ لکھے مجھے خاموش رہنا چاہیے یا لڑنا چاہیے؟ اور قرآن خاموش رہا تو مت عائشہ پہ لگی تو اگر قرآن چپ کر جاتا، آج ہم چپ کر جاتے تو مت عائشہ پہ لگی، اگر اللہ کا قرآن خاموش ہو جاتا ہم خاموش ہو جاتے۔ جب عائشہ پہ تہمت لگے حتیٰ کہ عائشہ کے جسم پہ باپ ایک انگلی مارے خدا وہاں چپ نہ کرے، آج عائشہ کو منافقہ لکھا جائے ہم چپ کر جائیں، یاد رکھو سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ اپنی ماں عائشہ کی چوکھٹ پہ جان لٹا سکتا ہے، عائشہ کی طہارت کو بیان کرنے سے آپ نہیں آ سکتا۔ ایسا بولو شاید ماشاء اللہ تیرے حکم پر تیرے حکم پر سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن آپ کو سمجھ میں آئی ہے، نواز شریف کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی، آئی ہے سمجھ میں؟ وہ دھوبی گھاٹ کی تقریر میں کہتا ہے کہ میری زندگی کے مقاصد ہے فرقہ واریت کا خاتمہ، یعنی سپاہ صحابہ کا خاتمہ، اپنے مقاصد میں بتا رہا، ٹھیک ہے بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ میں نے کئی جلسوں میں کہا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف کچھ دنوں کا غبار تھا، اتر گیا، جھاگ اٹھی تھی کچھ پانی کی جھاگ وہ بیٹھ گئی، کچھ دھول اٹھی تھی بیٹھ گئی۔ اب دیکھیں گے ہم کہ جب تیرے جلسے کے مقابلے میں میرا جلسہ ہوگا، سپاہ صحابہ کا جلسہ ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ تیرا مجمع کتنا ہوگا۔ للکار ہے للکار ہے للکار ہے یلغار ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں نواز شریف کے پیلی ٹیکسیوں کی تعریف کرنے والوں اور نواز شریف کے موٹر وے کی بات کرنے والوں، اس قسم کی دنیاوی اصلاحات بھٹو نے بھی بڑی کی، اس نے بھی کئی اصلاحات کرے تھے، مظاہرین کو زمینی آلات کر دی، ٹھیک بات موٹر وے کی نہیں ہے اور بات پیلی ٹیکسیوں کی نہیں ہے۔ فیصل آباد کے تاجروں اپنی غلط فہمی دور کرو، تم نے 77 کے الیکشن میں قومی اتحاد کا ساتھ نظام شریعت کے لیے دیا تھا، آج تم موٹر وے کی بات کرتے ہو، پوچھو نواز شریف سے کہ محمد کی شریعت کہاں ہے؟ پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فیصل آباد کے تاجروں صنعتکار کے دھوکے میں مت آؤ، ٹھیک ہے؟ اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز۔ اگر آپ مسلمان ہو، آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ اسلام پر یقین رکھتے ہو، تو میں آپ کے ذریعے نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ 2.5 سال تم وزیر اعظم رہے ہو، 2.5 سالوں میں رسول اللہ کی شریعت کی ایک شیخ بھی تم نے نافذ کی ہے؟
مولانا سمیع الحق نے جو شریعت بل منظور کرایا تھا تم نے اس کا حلیہ بگاڑ کر ایک سرکاری شریعت بل تیار کیا، اور اب جب تم تقریریں کرتے ہو تقریر میں موٹر وے کا ذکر کرتے ہو، پیلی ٹیکسیوں کا ذکر کرتے ہو، اگر تمہیں اس سرکاری شریعت بل پر یقین ہوتا تو چلو اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا کبھی نواز شریف نے؟ میں نے سرکاری شریعت بل بھی نافذ کیا، منظور کیا تھا۔ نافذ کس نے کرنا تھا؟ شریعت بل سے تم نے دھوکہ کیا، سود کو تحفظ دیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان کے 22 محکموں سے سود کو ممنوع کرا دیا، 22 محکموں۔ اگر نواز شریف اسلام کا علم بردار ہوتا، اسلام کا محب ہوتا، اسلام سے غداری نہ کرنے والا ہوتا تو شرعی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتا، ٹھیک ہے، فیصلے کو تسلیم کرتا یا نہ کرتا؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں سود کے حق میں اپیل کی، سود کا وکیل بنا۔ جو اللہ کو غضب کو سود کے وکیل بن کر دعوت دے، میں آج اس کی حمایت کس بنیاد سے کروں؟ 15 کروڑ روپے کے بل تنخواہ کے چند منٹوں میں تم نے منظور کیے، اور عائشہ صدیقہ کی عزت کا بل اسمبلی میں 6 مہینے دھکے کھاتا رہا، تم نے وہ پاس نہیں کیا۔ اور آج میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں، بتاؤ 90 کے الیکشن جمعیت علماء اسلام تمہارے ساتھ تھی، اب کیوں نہیں ہے؟ جمعیت علماء پاکستان کے لوگ تمہارے ساتھ تھے، اب کیوں نہیں ہے؟ جماعت اسلامی تمہارے ساتھ تھی، اب کیوں نہیں ہے؟ سپاہ صحابہ تمہارے ساتھ تھی، اب کیوں نہیں ہے؟ جمعیت اہل حدیث کا مضبوط گلا تمہارے ساتھ تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ، اگر تم منافق نہیں تھے، اسلام کے غدار نہیں تھے تو آج پاکستان کے مشائخ اور علماء تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن کوئی عالم، کوئی دینی جماعت اس وقت تیرے ساتھ نہیں ہے، اور تو چند لوگوں کے جذبات کو ابھار کر پھر کرسی پہ آنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، ابھی تو تیرے مقابلے میں ہم نے جلسہ کیا کوئی نہیں، جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو آگے آگے موٹر وے لے کر جائے گا، ہم تیرے پیچھے پیچھے ناموس صحابہ کا بل لے کر آئیں گے، اور پھر ہر چوراہے میں تیرا گریبان پکڑ کر میں پوچھوں گا، بتا خمینی کی قبر پہ چادر کیسے چڑھائی؟ گرتی ہوئی دیواروں کو قانونی پالیسی کا تم نے کیا بیڑا غرق کیا کہ 9ویں اور 10ویں کی کتاب میں ہجرت کے بعد میں صدیق اکبر کا نام نکال دیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ توجہ، تم نے ہر موقع پر قوم کو دھوکہ دیا، قوم کو فریب دیا۔ سپاہ صحابہ تیرے فریب کا پردہ چاک کرے گی۔ پورے ایران میں، تہران میں خمینی کی قبر پہ قوم میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ خمینی کی تعلیمات منار نور ہے۔ جس خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا، عمر کو کافر لکھا، عثمان کو کافر لکھا، اس خمینی کی تعلیمات کو تو منار نور کہتا ہے۔ میں پہلے مان لیتا کہ شاید تجھے ان عقائد کا پتہ نہیں، شاید تجھے ان کتابوں کا پتہ نہیں۔ میں نے لاہور میں 28 ستمبر 1991 میں تیرے سامنے خمینی کی کتابیں پیش کی جس میں اس نے عمر کو کافر لکھا تھا، میں مان لیتا شاید تجھے اس لٹریچر کا پتہ نہیں، لیکن میں ان کتابوں کو دکھانے کے بعد آج سمجھتا ہوں تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں، بے ایمان کوئی نہیں۔ ہر چوک میں، ہر بازار میں، ہر چوراہے پہ میری جماعت تیرا گریبان پکڑ کے تیری اسلام کی غداری کا بھانڈا پھوڑے ہونا چاہیے نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، نام لے کر لعنت جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف رکھیں گے، ہے اختلاف یا نہیں؟ بلند آواز سے ووٹ دو گے؟ نہیں۔ نواز شریف کا استقبال کرو گے؟ نواز شریف کو ووٹ دو گے؟ اب تو سپریم کورٹ کا سہارا لیتا ہے، یہ خواب بھی تیرا ادھورا رہ جائے گا کہ سپریم کورٹ میری اسمبلی بحال کر دے گی۔ یہ وقت بتائے گا کہ اب تجھے کرسی کبھی نہیں ملے گی۔
ٹھیک ہے؟ اور اگر تو دوبارہ اقتدار میں کسی حادثے سے آ بھی گیا سپاہی صحابہ تب بھی تیرا مقابلہ کرے گی، کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ہم نے پہلے بھی کہا کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی لے نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ کر کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہویا کرتے۔ الیکشن آ رہا ہے، کہو الیکشن آ رہا ہے۔ سپاہی صحابہ کے دشمنوں کو جیتنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ بے نظیر کے دور میں 41 ممبر قومی اسمبلی کے سیا، لیکن نواز شریف کی الیکشن مہم میں ہم نے کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک 1990 میں شیعہ کے خلاف ترجیح چلائی اور نتیجہ کیا ہوا کہ صرف 11 ممبر اسمبلی میں گئے، 44 میں سے 44 میں سے کتنے ممبر؟ 11 ہے توجہ؟ پہلے کتنے تھے؟ 44 اور اب کتنے تھے؟ 11۔ اور یہ جو الیکشن آئے گا انشاءاللہ ایک ممبر بھی شیعہ اسمبلی میں ہم جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی، ٹھیک ہے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ اور میں فیصل آباد کے امیدواروں سے کہنا چاہتا ہوں، فیصل آباد کے متوقع امیدواروں، ایم کا الیکشن لڑنے کی خواہشات کرنے والوں، سپاہی صحابہ پچھلے الیکشن کی طرح نہیں کرے گی انشاءاللہ کہ صرف تم گھر میں بیٹھ کر ہمیں بجلی دلاؤ کبھی شیعہ کافر ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اب چوک میں ہمارے ساتھ تمہیں شیعہ کے کفر کا نعرہ لگانا پڑے گا، اور وہ نعرہ ہم ویڈیو کیسٹ کے ذریعے ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ الیکشن لڑنے سے پہلے چوک میں کہے گا شیعہ کافر، اور ہم اس کو ویڈیو کیسٹ کے ذریعے ریکارڈ کریں گے، اور بعد میں اگر منکر ہوگا تو وہ ویڈیو ہر چوک میں چلائیں گے، منافقت اور تقیے کی ساری چادریں اتار دیں گے، اتارنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کسی طرح نہیں ہوگا کہ اندر داخل ہو کر کہا کیا ہے جو کافر، لیکن میری اور آپ کی بات ہے، میری اور یہ میری اور آپ کی نہیں ہوگی، اب سب کی بات ہوگی، سب کی، ٹھیک ہے؟ سپاہی صحابہ کی آواز پر لبیک کہو گے؟ کہو گے لبیک؟ الیکشن میں جو اعلان سپاہی صحابہ کرے گی اس پر عمل کرو گے؟ 30 مئی کو انشاءاللہ یعنی اگلے دن فیصل آباد میں سپاہی صحابہ کی مرکزی مجلس عاملہ اور سپاہی صحابہ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ہم آئندہ کے لیے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے فیصلوں کی پابندی کرو گے؟ اور ایک بات میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جنگ اخبار کا بائیکاٹ کریں، آپ نے بائیکاٹ کیا ہے بائیکاٹ نہیں؟ جنہوں نے نہیں کیا آئندہ کرو گے؟ جو کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں